اسلام کی بہار بہار شریعت۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں فقہی مسائل پر مبنی اور ان کے جوابات پر مبنی بہت ہی خوبصورت پروگرام IDS بہار شریعت۔ آج کے جو ہمارے ماشاءاللہ گیسٹ عالم دین یہاں تشریف فرما ہے، بہت مستند عالم دین ہے، بہت پیارا لب و لہجہ ہے، بہت سہل انداز میں مسئلے کو مسئلہ نہیں رہنے دیتے بلکہ حل بنا دیتے ہیں۔ اتنا خوبصورت جواب آپ دیتے ہیں۔ ہم سب کے پیارے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب اجازت ہو تو میں سوالات کا آغاز کروں؟ بسم اللہ۔ ناظرین کرام، ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یا کسی بھی موضوع پر ہمیں جب سیکھنا ہو، سیکھنے کا مرحلہ ہو، تو کچھ ابتدائی باتیں اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ بیسکس ہوتی ہیں، اگر وہ پتہ ہونا تو آگے کے مسئلے سمجھنا آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے کچھ سوالات ترتیب دیے گئے ہیں، میں آغاز کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ہمتن گوش ہو کر توجہ کے ساتھ مسائل سنیں گے، کیونکہ جو مسائل دینیہ ہوتے ہیں، جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، جو خاص فرض علوم پر مبنی باتیں ہوتی ہیں، ان کو بہت توجہ کے ساتھ سننا یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بہت توجہ سے سنیں گے۔ مفتی صاحب، زکوٰۃ بڑا اہم ترین موضوع ہے، تو میں چاہوں گا ابتدائی طور پر زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور بہت اہم ترین موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایام بھی بڑے خوبصورت منتخب کیے ہیں، چونکہ انہی دنوں میں امت مسلمہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف جاتی ہے۔ تو کئی ایسے مسائل ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس توسط سے ان تک زکوٰۃ کے متعلق جو مسائل ہیں وہ پہنچ جائیں گے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ اسلام کے ان 5 ارکان میں سے ہے جن پر امارت اسلام قائم ہے، سبحان اللہ۔ اور اسے رکن اسلام نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے بذات خود ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 5 ارکان ذکر فرمائے، جن میں پہلے نمبر پر توحید و رسالت ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، زکوٰۃ، حج اور ماہ رمضان المبارک کے روزے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں 32 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی بنا پر جب ہم ارکان کی ترتیب ذکر کرتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد ذکر زکوٰۃ آتا ہے، یعنی توحید و رسالت ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں پر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہا گیا، اسی طرح ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال سے صدقات لے لیجئے۔ تو یہاں پر مفسرین نے لفظ صدقہ کے تحت لکھا ہے کہ یہاں پر صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ آپ صدقات لے لیجئے، یعنی زکوٰۃ لے لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تو طاہرہم، آپ انہیں طہارت عطا فرمائیں گے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو تزکیہ ہے، میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ مقاصد نبوت سے ہے، یعنی بعثت نبوی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک بنیادی جو مقصد ہے وہ ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم جانب حدیث جائیں تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اپنے اسلام کو مکمل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کو تکمیل اسلام سے جوڑ رہے ہیں۔ کیا بات تو ہے۔ کون مسلمان ہوگا جو اپنے اسلام کو مکمل نہ کرنا چاہے، کیونکہ سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے۔ تو تکمیل اسلام کا تعلق ادائیگی زکوٰۃ کے ساتھ ہے، کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اسلام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلا ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کیوں جنت مل جائے، روزہ رکھ رہے ہیں کیوں جنت مل جائے،
حج کر رہے ہیں کیوں جنت مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. واہ واہ. تو گویا کہ ادائیگی زکوٰۃ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کے ساتھ جوڑا ہے. تو یہ چند وہ روایات اور وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت آپ نے ابتدائی گفتگو فرمائی ہے. دیکھیں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک بہترین عالم دین جب کسی بھی ٹاپک پر کلام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہر مسلمان کا یہی انداز رہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس موضوع کی اہمیت اور اس کی افادیت پہلے بیان کی جاتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب. آگے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ شاید فرمائیے گا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی, اور جو منکر زکوٰۃ کے حوالے سے اسلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے میں چاہوں گا وہ بھی ارشاد فرما دیں. حافظ صاحب جہاں تک فرضیت زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو یہ 2 ہجری میں فرض ہوئی. صحیح. یعنی جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو 2 ہجری میں فرضیت زکوٰۃ پر آیات کا نزول ہوا. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرنٹ آف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو بیان فرمایا. صحیح. اور جہاں تک زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار ہے, انکار سے مراد یہ ہے کہ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اور ہم زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتے. اور یہ آج کے دور میں نہیں ہے, یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک فتنہ آیا تھا جنہیں منکرین زکوٰۃ کہا جاتا ہے. تو جو فرضیت زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ یوں ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تو وہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا, بلکہ میں تھوڑا سا اور اسے واضح کرنا چاہوں گا, 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ شخص ہے جو زکوٰۃ کو فرض مانتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. یہ یوں ہی ہے کہ جو نماز کو فرض مانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. تو اگر وہ زکوٰۃ کو فرض مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا تو وہ مرتکب کبیرہ تو ہوا, یعنی اس نے ارتکاب معصیت کیا, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا, لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو فرض ہی نہیں مانتا تو وہ اسلام سے خارج ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. جی قرآن کا انکار. فرض تو قرآن کی آیت میں کیا گیا کہ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف قرآن کا انکار نہیں بلکہ وہ اجماع صحابہ کا انکار کر رہا ہے. صحیح. اور اجماع صحابہ کا جو انکار ہے وہ کفر ہے, چونکہ جب صحابہ کرام جن کے سامنے نزول قرآن ہو رہا ہے اور وہ ایک چیز پر متفق ہو گئے تو اس اتفاق کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو زکوٰۃ کی فرضیت قرآن سے ہے نمبر 1. زکوٰۃ کی فرضیت احادیث متواترہ سے ہے, مشہورہ سے نہیں. زکوٰۃ کی فرضیت اجماع صحابہ سے ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت اجماع امت سے ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب پہلے خلیفہ مقرر ہوئے اور آپ کے زمانے میں لوگوں نے جب زکوٰۃ کا انکار کیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کیا فرمائیں گے, آپ کیا کریں گے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا میں وہ بھی وصول کروں گا, اور میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے. جس طرح فرضیت نماز ہے اسی طرح فرضیت زکوٰۃ ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے اس جلالی انداز کو دیکھا تو میں نے جان لیا کہ اللہ نے آپ کے لیے حق کو کھول دیا ہے. تو وہی حکم آج کے زمانے میں بھی باقی ہے اور زماناً فزماناً باقی رہا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی فرضیت قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے, اس میں ظنیت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یعنی احکامات تو زکوٰۃ کے بالکل واضح کر دیے. تو اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو منکرین زکوٰۃ کا وہیں باب بند کر دیا کہ بھائی وہ بات تو یہاں کوئی کر ہی نہیں سکتا, نہ ان کی بات سنی جا سکتی ہے. اور دوسرے اعتبار سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت بھی بتا دی گئی کہ کتنا اہم ترین معاملہ ہے. اور بھائی مال تو ہمارے پاک ہو رہا ہے, یعنی مال کا میل جب آپ مال سے نکال دیں گے تو مال پاک صاف ہو جائے گا, تو فائدہ تو ہمارا ہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا بنائے. آمین. مفتی صاحب یہ شرط فرمائے گا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے کیوں ہیں؟
بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ جی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں. اسے جی. اصطلاحاً کہا جاتا ہے وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ. بھائی آپ کا نام طاہر ہے تو اس کی وجہ تسمیہ پوچھی جائے گی کہ جی اس کا معنی کیا ہے اور کیوں رکھا گیا ہے یہ نام. تو ہمارے یہاں فقہی اصطلاح کے اندر جب بھی ہم کوئی باب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ نام آتا ہے, پھر اس کی وجہ تسمیہ آتی ہے کہ اس باب کو اس نام سے موسوم کیوں کیا گیا. بہت اچھا. تو لفظ زکوٰۃ جو ہے یہ عربک ورڈ ہے اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور بڑھانا. دو معنی ہے, یعنی نشو و نما بھی اس کا معنی ہے, نمو جسے کہا جاتا ہے, اور پاکی بھی اس کا معنی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو صوفیہ کے یہاں اصطلاح ہے وہ ہے تزکیہ, اور جو آیت پڑھی گئی اس میں بھی لفظ آیا تزکیہم, تو اسی سے زکوٰۃ بنا ہے. تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں, تجارت کر رہے ہوتے ہیں, تو انسان ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو اللہ نے اس کا حل بھی ہمیں عطا فرما دیا کہ تمہیں جو مال دیا گیا اس مال کی تم زکوٰۃ ادا کرو. یہ جو تم 2.5% زکوٰۃ دے رہے ہو یہ تمہارے کل مال کو پاک کر دے گا. تو اس اعتبار سے چونکہ وہ مال کو پاک کر رہا ہے تو زکوٰۃ ہوا, یہ والا معنی. اور دوسرا جو معنی ہے وہ ہے نمو, یعنی بڑھوتی. تو زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال بڑھتا ہے. تو جس مال کو آپ نے اللہ کے لیے دیا اس نے برکت عطا فرمائی اور آپ کا مال بڑھا, تو زکوٰۃ کا چونکہ ایک معنی بڑھنا ہے تو پھر اسے زکوٰۃ کہہ دیا گیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کے جو احکامات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو عام بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی فضیلت کیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی, اس کے فائدے کیا ہیں. تو اگر اس اعتبار سے بھی بیان کیا جائے کہ بھائی زکوٰۃ کی فضیلت و فائدے کیا ہیں تاکہ دینے والے کو اس عمل کرنے میں اور زیادہ لذت محسوس, کرنا تو ہے ہی جس پر ہے, پر کرنے میں اور زیادہ لطف آئے, میں یہ چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے متقین کی صفت بیان فرمائی کہ متقین کون ہیں. فرمایا مما رزقناہم ينفقون, جو ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں. اب اس خرچ کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہو گئی اور دیگر صدقات نافلہ بھی شامل ہو گئے. اب جہاں تک فضائل کی بات ہے تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے, بلکہ میں اسے ایک اور ترتیب سے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے کسی چیز کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ ہم مامور ہیں, رب آمر ہے. تو اگر ہم نے اس کے امر کو بجا لائے تو اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہوگی. کیا خوبصورت بات. اور ہم بریء ذمہ ہو گئے, تو ہم نے اللہ کے حکم کو بجا لایا, ہم بریء ذمہ ہو گئے, یہ اس کی سب سے پہلی فضیلت ہو گئی. پھر دوسرے نمبر پر زکوٰۃ جو ہے وہ عمرا سے لی جاتی ہے اور غربا کو دی جاتی ہے, اور جو غربا ہیں وہ اللہ کا کنبہ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جو لوگوں کے لیے سب سے بڑا نفع مند ہوگا. تو گویا کہ جب آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ محبوب خدا بن جاتے ہیں, یعنی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں, اللہ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں. پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے سبب آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس سے برکت اٹھا دی جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے, اور جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ میں جمع کر کے محفوظ کریں, دوسری صورت یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیجئے, تو اب اس کا نگہبان بینک نہیں ہے, رب تعالی ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ محافظ کس کو بنا رہے ہیں, اور اگر آپ رب تعالی کو نگہبان بناتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی. ایک دعا دی جاتی ہے کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ رزق وسیع ہو جائے, تو وہ دعا کرتے تھے یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما. صحیح, یعنی کثرت کی دعا نہیں فرماتے تھے, برکت کی دعا فرماتے تھے. چونکہ کثرت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ہو کر بھی تھوڑا پڑ جاتا ہے, کیا کہنے, اور برکت میں وہ تھوڑا ہو کر بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ, اب دیکھیں کہ جب سے ہماری زندگیوں میں برکت یا وقت سے برکت اٹھی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہوتی ہے کب شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور وہ زمانہ جب ہم یاد کریں کہ جب صبح اٹھتے تھے, تلاوت قرآن جو ہے وہ چل رہی ہوتی تھی, گھر میں تلاوت قرآن کا ماحول ہوتا تھا, تو فجر کے بعد ظہر ہوتے ہوتے ہوتی تھی, پھر ظہر کے بعد عصر کے درمیان ایک بڑا وقفہ ہوا کرتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وقت میں برکت تھی. اسی طرح اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ مال میں برکت تھی, چند 100 روپے چند 1000 روپے ہوتے تھے اور پورا گھر جو ہے وہ فیملی کا جو گروسری ہے وہ چل جایا کرتی تھی. اب لاکھوں روپے آتے ہیں لیکن کب اور کیسے ختم ہوتے ہیں معلوم نہیں ہوتا. تو زکوٰۃ کی ادائیگی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے
مال میں برکت کا سبب بنتی ہے. تو یہ وہ تمام فوائد ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے کہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں ناظرین کرام. آپ نے غور کیا کہ بھائی سب سے پہلا فائدہ اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں اس عمل سے. پھر دوسرا فرض ہے, فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے. پھر تیسرا اللہ اکبر, مال پاک بھی ہو رہا ہے, مال محفوظ بھی ہو رہا ہے. کیا خوبصورت بات مفتی صاحب نے. اور کمال بات یہ کہ برکت بھی اس میں لکھی گئی ہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا اس کے لیے مال میں برکت بھی ہو جائے گی. تو اتنے سارے فائدے ہیں اور ہمارے ہی ہیں اور جو ہماری چاہت ہے اس کے مطابق بھی ہیں, تو پھر کیوں بندہ اس سے دور رہے. اچھا مفتی صاحب, بڑا اہم ترین سوال ہے اور ظاہر بات ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں, وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے دیکھو نہیں کرو گے تو پھر یہ بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کیا وعیدیں ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں. جی دیکھیں, اسے حافظ صاحب ہمارے یہاں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, ترغیب اور ترہیب. صحیح. ترغیب کا معنی ہوتا ہے رغبت دلانا اور ترہیب کا معنی ہوتا ہے ڈرانا. لوگوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ شوق دلوائیں ہیں تو وہ کام کر لیتے ہیں, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں آپ ڈرائیں تو وہ کام کر لیتے ہیں. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو یہ حسن اسلام ہے کہ یہاں پر جس بھی عمل کو بیان کیا گیا اس میں ترغیب بھی رکھی گئی اور ترہیب بھی رکھی گئی. یہ الگ بات ہے کہ ترغیب زیادہ ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اسلام ڈراتا ہے, عذاب قبر ہے, آخر اتنا سا بیان کیا گیا ہے اور وہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو یوں ہوگا. اور پھر اس میں بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ رب کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے, وہ چاہے تو بخش دے. تو اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات کو بیان فرمایا, جس میں خلاصتاً اگر میں عرض کروں کہ مال ہمیں کس نے دیا, ہم لے کر تو نہیں آئے تھے, بلکہ جسم پر لباس بھی نہیں تھا جب ولادت ہوئی, سب کچھ اس دنیا میں ملا. مال اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور جو اس نے اتنا زیادہ مال دیا اس میں سے اس نے کل یا نصف نہیں مانگا بلکہ ایک حصہ 40واں حصہ جسے 2.5% کہا جاتا ہے وہ مانگا کہ وہ عطا کرو. اور وہ بھی ہم سے رب نے اس طور پر مانگا کہ تم میرے بندوں کو دے دو, یہ یوں ہے تم نے مجھے دیا ہے, اور دو گے تم میرے بندوں کو اور ثواب میں عطا فرماؤں گا. کیا بات ہے. تو اب اگر پھر بھی کوئی ادا نہیں کرتا زکوٰۃ کو تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی مال بصورت سانپ متشکل ہوگا قبر میں اور آخرت میں, اور وہ سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا جو اسے اذیت پہنچاتا رہے گا. پھر اسی طرح جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے جہنم میں گھرا دیا جائے گا اور وہ جہنم میں گھرتا رہے گا. اس طرح کی بہت ساری وعیدات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں مال کتنا جمع کر لیں گے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانا لابن آدم واد من الذهب لیتمنى الاخر. ابن آدم کو ایک پورا علاقہ سونے کا بنا کے دے دیا جائے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے مثلا آپ کا ناظم آباد لے لیجئے کہ یہ سونے کا پورا علاقہ آپ کا ہوا, تو اس کے بعد لیتمنى الاخر وہ تمنا کرے گا گلشن بھی مجھے مل جائے, یعنی وہ علاقہ بھی سونے کا بن کے مل جائے. نبی کریم نے فرمایا پھر اسے دوسرا علاقہ سونے کا بنا کے دے دیا جائے تو پھر وہ ایک اور کی تمنا کرے گا, حل من مزید کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں, حل من مزید کے اور مل جائے اور مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. ہم اپنی زندگیوں کو ہی دیکھ لیں, یہ ہو جائے یہ ہو جائے, کم وقت ختم ہی نہیں ہوتی. ایک خواہش ختم ہوتی ہے تو نئی سر اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو کتنا جمع کر لیں گے. تو آپ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے صرف فرمائیے, دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت بھی بہتر ہوگی. اور اگر آپ بخیل بن کر مال پر بیٹھ جائیں گے اور خرچ کرنے کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کریں گے تو یہی مال بصورت عذاب آپ پر مسلط کر دیا جائے. اللہ اکبر. یعنی مفتی صاحب آپ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ ٹینشن تو چھوڑ دیں کہ مال کم ہو رہا ہے اس میں سے. جی کم تو نہیں ہو رہا, وہ بندے مثال ایک تجوری میں رکھے ہوئے ہیں اور اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا ہے. بالکل. تو بندہ ایسے دن میں مطلب بعض اوقات دیکھیں بہت سارے ہیں جو دیتے ہیں خوش دلی سے,
وہ زیادہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یار اس میں نکال ہے کم ہو رہا ہے، تو یہ کم تو نہیں ہوتا. یہ پیغام حافظ صاحب نہ آپ کی طرف سے نہ میری طرف سے، یہ ہم۔ پیغام تو سید الانبیاء کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی تصدیق آپ کو کیا چاہیے کیا بات کہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہم۔ ہے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور محفوظ کر دیا جاتا ہے. بس بات تو ہی اس مکمل. سے بڑی تصدیق اس کائنات میں اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. سبحان تو اللہ. نبی کریم سبحان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پر یقین رکھتے ہوئے آپ خرچ کیجئے. آپ کو سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوگی وہ کیا ہے؟ اطمینان مل جائے گا. واہ تو واہ. آج کے دور میں اطمینان سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ کیا کہنے ہیں تو یہ صاحب. بنیادی سبحان طور پر خلاصہ ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ہم مزید زکوٰۃ کے ہی عنوان سے بہت سارے سوالات ہیں، اس میں ہم آگے بڑھیں تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں، آپ چاہیں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی موضوع کے حوالے سے آپ شرعی رہنمائی چاہتے ہیں، تو ان دیے ہوئے نمبرز پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں اپنے مسئلے کو ٹائپ کر کے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں وہ مسئلہ مفتی صاحب کے سامنے رکھیں، اس کا جواب بھی لیا جائے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید مسائل مفتی صاحب سے زکوٰۃ سے متعلق بھی جانیں گے. ناظرین کرام، IDS بہار شریعت، یہاں ہمارا یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.